اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے. شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا. انڈیا میں شرک کو ظلم ہے, عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے. حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے, کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے. اللہ نے اجازت دے دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے شرک کرے, کفر کرے, جس کا دل چاہے توحید پر چلے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. لیکن فرمائے شرک ظلم ہے, میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں اجازت ہے, تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو, لیکن آخرت میں اس کی اجازت اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے, اللہ نے جو قانون بنایا ہے, اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کہ جس نے پیدا کیا تھا, تنے تنہا بنایا, کھلایا پلایا, تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو, اس میں شرکت کیوں کر رہے ہو؟ باپ اپنے باپ ہونے میں شرکت برداشت کرتا ہے کہ کوئی میری اولاد میں کوئی میرے جیسا سلوک کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے؟ اس کی مثال ایسے ہے, دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کام کرو, بیٹا نہیں کر رہا, دوسرے نے آ کے کہا کرو, کرنا شروع کر دے. باپ کو غصہ آئے گا کہ میرے کہنے سے تو کر نہیں رہا تھا, اس کے کہنے سے کیوں کیا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنا زیادہ غضب آئے گا. تو اسی طرح اللہ کو بھی بہت زیادہ غضب آتا ہے. اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں, باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے, کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا. تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا, کبھی یا رسول اللہ مدد, کبھی یا علی مدد, کبھی یا غوث اعظم مدد, کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو. اللہ کہے گا تمہاری طرح کے انسان ہیں, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے. اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو. بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے, تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا. وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے, پریشانیوں میں مبتلا تھے. تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں. یہ بھی انداز لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں. اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں, اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس. تو وہ عامل جو ہے نا اتنا